بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ کچھ حیرت انگیز انکشافات ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ 15 ستمبر 2020 کو یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی ڈیل کی تھی، یعنی 3 مہینے ہو گئے لگ بھگ، اکتوبر، نومبر، دسمبر کا بھی مڈ چل رہا ہے، ختم ہونے والا ہے، تو 3 مہینے سے کچھ دن اوپر ہوئے ہیں۔ 15 ستمبر کو 2020 کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے، یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر لی تھی، اس کو تسلیم کر لیا تھا اور اس کے ساتھ حالات کو نارملائز کر لیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹیں بہت کم چلی ہیں، یعنی صرف بیچ میں 2 ہفتے کا ایک ایسا ٹائم آیا جب فلائٹس جو ہیں وہ اسرائیل اور یو اے ای کے بیچ میں چلتی رہی ہیں۔ ان 2 ہفتوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنے یہودی یا اسرائیلی پہنچے ہیں یو اے ای میں سیر سپاٹا کرنے کے لیے، وہاں گھومنے کے لیے؟ یعنی 5,000، 10,000، 15,000 نہیں ہیں، 50,000 اسرائیلی 2 ہفتوں کے اندر یو اے ای پہنچے ہیں ٹریول کرنے کے لیے 2 ہفتوں میں۔ بہت تیزی سے انہوں نے ٹریول کیا ہے۔ یہ اتنے سارے اسرائیلی وہاں کیا لینے آئے؟ ایک بڑا سوال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق 50,000 اسرائیلی آ چکے ہیں اور اس سے زیادہ اسرائیلی آئندہ چند دنوں میں آنے والے ہیں، کیونکہ ایک فیسٹیول آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ہنکا ہالیڈے۔ ہنکا لفظ آپ یاد رکھیے گا، یہ آپ کو شاید دوبارہ بھی سننے کو ملے۔ ہنکا جو ہے یہ ایک تہوار ہے یہودیوں کا، اس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں ری ڈیڈیکیٹ کرنا، یعنی تیاگنا اس کو ہندی میں کہتے ہیں، اردو میں اس کے لیے وقف کرنا یا دوبارہ سے اپنے آپ کو وقف کرنا یا اعادہ کرنا کسی چیز کا۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ ایک تہوار ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 200 سال پہلے لگ بھگ، یعنی 200 BC میں جو سیکنڈ ٹیمپل تھا، اس حوالے سے یہ ایک تہوار مناتے ہیں جب ان کے ایک بہت بڑے گروہ نے یہودیوں کے اپنے مخالفین کے اوپر غلبہ پا لیا تھا، تو اس دور کا ایک جشن مناتے ہیں اور یہ چند دن تک ان کا جاری رہتا ہے۔ اس کی ہالیڈیز بھی ہوتی ہیں، ہنکا ہالیڈیز اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہنکا کا تہوار ہے، اس میں اب دیکھیں تہوار یہودیوں کا ہے، فتح یہودیوں کو ملی تھی اور ان کی جو مقدس کتابیں پرانی یا ان کی پرانی روایات ہیں ان کے مطابق وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں وہ جشن مناتے ہیں۔ تو جشن منانے کے لیے وہ انتخاب کر رہے ہیں یو اے ای کا، مسلمانوں کے پاس آئیں گے ان کے ملک میں اور عربوں کے بیچ میں آ کے جشن منائیں گے وہ اپنی اس کامیابی کا، اور اس دن وہ موم بتیاں اٹھاتے ہیں ہاتھ میں۔ آپ اگر دیکھیں کہیں جا کے نیٹ پہ سرچ کریں، ہنکا آپ لکھیں تو آپ کو بہت ساری کینڈلز نظر آئیں گی، تو وہ موم بتیاں ہاتھوں میں پکڑ کے ان کو جلا کے اور وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ان کی ایک فتح کا جشن ہے، اس کو منانے کا ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ اس میں جشن وشن بھی مناتے ہیں۔ اب 2 ہفتے کی جو فلائٹس ہیں ان کے نتیجے میں 50,000 بندے پہنچے ہیں، اور ہنکا کا جو یہ ایک آ رہا ہے فیسٹیول یا جشن، اس میں 70,000 مزید یہودیوں کی آمد متوقع ہے۔ اب یہ مختلف اخبارات اس کو مختلف طریقے سے لکھ رہے ہیں، یعنی اس کو جو ہے ہیرڈز نے لکھا ہے سب سے پہلے کہ 50,000 اسرائیلی آلریڈی جا چکے ہیں نارملائزیشن کے بعد، اور اس سے زیادہ جانے والے ہیں ہنکا میں، اور مزید کچھ وہاں پہ تحفے ہیں اسرائیلیوں کے لیے۔ جیروسلم پوسٹ نے بھی اس کو خبر کو ایسے ہی لکھا ہے۔ اس کے بعد دا ٹائمز آف اسرائیل، اس نے بھی لکھا اوور 50,000 اسرائیلیز ہیو وزٹڈ یو اے ای سنس پیس ڈیل سائننگ، اور ان سب نے جو پاسپورٹ کے ساتھ جو ہیں وہ اسرائیلیوں کی تصاویر جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں، اسٹیٹ آف اسرائیل کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس کے ساتھ تصاویر انہوں نے شیئر کی ہیں۔ یہاں پہ میرے پاس ایک اخبار ہے جو فلسطین کرونیکل، یہ اخبار اس کو اور طرح لکھ رہا ہے کہ 50,000 اسرائیلی یو اے ای جا چکے ہیں ایگریمنٹ کے بعد، اور نیچے انہوں نے ایک ٹویٹ لگایا ہوا ہے، اس میں ایک تصویر ہے، اس تصویر میں ایک یو اے ای کا خاندان ہے، وہ اسرائیلیوں کو خوش آمدید کہہ رہا ہے اپنے گھر میں، اور دونوں پہچانے جا رہے ہیں بڑے آرام سے۔ اس کا بالکل یہودیوں والا حلیہ ہے مرد کا اور ان کی عورت کا، جبکہ جو مسلمان ہیں ان کا حلیہ بالکل عربوں جیسا ہے، اور وہ ایک ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ سامنے ڈرنکس وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جب اس طریقے سے، اس میں لکھا ہے وین یو نارملائز لائک دس، جب آپ اس طریقے سے نارملائزیشن کرتے ہیں یا تعلقات بناتے ہیں ملکوں کے ساتھ، تو پھر
یو ٹیک پارٹ ان دس، پھر آپ اس سارے کا حصہ ہیں۔ نیچے والی جو تصویر ہے اس پہ یہ لکھا ہے، اور وہاں پہ ایک باڈی پڑی ہوئی ہے فلسطینی کی جو شہید کیا گیا ہے، اور اسرائیلی اس کی لاش کے پاس بھی کسی کو نہیں آنے دے رہے۔ تو پھر اس ظلم کا آپ حصہ بن جاتے ہیں جب آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی مہمان نوازیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے فلسطینی اس کو بڑے دکھ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ عرب نیوز نے اس کو کسی اور طرح چھاپا ہے، اور انہوں نے اسرائیل کی جو وزیر سیاحت ہے اس کا انٹرویو بھی چھاپا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای ہیز اٹریکٹڈ، یعنی یو اے ای نے لبھایا ہے، بلایا اپنی طرف، اٹریکٹ کیا ہے 50,000 اسرائیلی سیاحوں کو ابراہم اکارڈ کے بعد سے لے کر اب تک۔ اور پھر ساتھ ہی وہ اسرائیل کا جو ہے انہوں نے وہ گنبد صخرہ کی اور وہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی تصویر ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ تو عرب جو ہے وہ اس کو اور طرح سے کر رہے ہیں، اسرائیلی اس کو اور طرح سے کر رہے ہیں۔ لیکن اس نارملائزیشن میں کسی نے سوچا ہے کہ کیا حصہ ہے فلسطینیوں کا؟ ان کی لاشیں ابھی بھی گر رہی ہیں، ان کے گھر ابھی بھی توڑے جا رہے ہیں، ان کو ابھی بھی وہاں آزادی نہیں ہے، ان کو ادویات، تعلیم، صحت، خوراک، کھیل کود کچھ بھی میسر نہیں ہے، مذہبی آزادی نہیں ہے۔ وہ آج بھی جمعے کی نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، وہ آج بھی اپنی عبادات کھل کر نہیں کر سکتے۔ تو فلسطینیوں کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسرائیلیوں کو کیا ملا؟ ایک نیا ملک مل گیا، یو اے ای، دھڑا دھڑ جا رہے ہیں۔ یو اے ای کو کیا ملا؟ نئے گاہک مل گئے ہیں، پیسہ لے کر آ رہے ہیں۔ اور اسرائیل جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں جو بندے بھیج رہا ہے، ایک دم اتنا بڑا ہجوم بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہجوم کے اندر آپ چاہیں تو کسی کو بھی داخل کر سکتے ہیں۔ موساد کے بہت سارے ایجنٹ اس وقت یو اے ای میں موجود ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کر بہت سارے ممالک کے ساتھ، وہاں سے آنے والے صحافیوں اور وہاں سے آنے والے دیگر تگڑے لوگوں کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں۔ باثر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو تسلیم کیا جائے اور آپ اپنا اپنا رول پلے کریں۔ پاکستان میں آپ کو بہت آوازیں اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کو، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن ہمارا یہ موقف نہیں ہے، ہمارے پرائم منسٹر کا بھی موقف نہیں ہے، اور جب ان کا یہ موقف ہوگا تو بہت غلط موقف ہوگا۔ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا، ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر کوئی حکومت کرے گی تو ہمیں مخالفت کرنی چاہیے۔ اسرائیل ہوم نے بھی اس خبر کو دیا، تمام اخبارات نے چھاپا۔ ایک چیز اور جو اس میں شامل کی وہ یہ ہے کوشر۔ کوشر جو لفظ ہے یہ اسرائیلیوں کا جو کھانا اس کا انداز ہے اس کو کہتے ہیں کوشر، یہودیوں کا کھانا کوشر۔ 150 ریسٹورنٹ ایسے ہیں بڑے بڑے یو اے ای میں جن کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے کوشر تیار کرنا ہے، اور وہ پریزنٹ کر رہے ہیں کوشر یعنی یہودیوں کا کھانا۔ بڑے بڑے ہوٹلوں کو تو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا۔ اور ایک ہے مکوا۔ مکوا جو ہے یہ ایک خاص قسم کا نہانے والا باتھ روم ہوتا ہے یا حمام ہوتا ہے جس کے اندر یہ بات لیتے ہیں یہودی، اور یہ ایک ٹریڈیشنل ان کا بہت پرانا طریقہ کار ہے، اور وہ اس کا مذہبی رنگ بھی ہے اس کے اندر۔ تو یہ یہودیوں کا اپنا مکوا ہوتا ہے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں حمام کے طور پہ۔ تو ان کے خاص نہانے والے حمام بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بہتر اور جدید ترین حمام بنائے جا رہے ہیں یو اے ای میں، اور بڑے لگژری قسم کے یہ ہوں گے۔ تو یہ عرب اخبارات اس کو اور طرح رپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیلی اخبارات اور طرح رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے نارملائزیشن، جس میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ یو اے ای کے عربوں کا، اور فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ اسرائیل کی یہودیوں کا۔ دونوں آپس میں تعلقات بنا رہے ہیں اور فلسطینیوں کے خون کا سودا ہو رہا ہے۔ اب آ جائیں آپ، ایک اور ایشو ہے جو سعودی عرب سے ریلیٹڈ ہے۔ اسرائیل ہیوم کی خبر میں آپ کو سب سے پہلے بتانے والا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سعودیز ریپورٹڈلی ریموو اینٹی سیمیٹک اینٹی زائنسٹ کنٹینٹ فرام ٹیکسٹ بکس۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ رپورٹ آئی ہے کہ سعودی عرب نے اپنے ملک کی کتابوں میں سے یہودیوں کے خلاف اور زائنسٹ صہیونیوں کے خلاف جو مواد موجود تھا اس کو نکال دیا ہے۔ اب یہ درسی کتابوں میں سے یہودیوں اور صہیونیوں کے خلاف مواد نکال دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں، اور مثالیں اس طرح سے ہیں کہ کفار کے قتال، جنگ کی صورت میں آپ نے کفار کو قتل کرنا ہے۔ یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب آپ کی کفار کے ساتھ جنگ ہو جائے تو پیٹھ مت پھیرو، ان کا مقابلہ کرو، ان کا قتال آپ کو کرنا ہے۔ اور آخری جنگ کے حوالے سے جو احادیث موجود ہیں، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان وہ مارکا ہوگا اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے،
اس حوالے سے جو مواد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا انہوں نے جو چیپٹرز بنائے تھے وہ سب نکال دیا گیا ہے۔ مارک شیف ایک CEO ہے انسٹیٹیوٹ فار مانیٹرنگ پیس اینڈ کلچرل ٹالرنس ان اسکول ایجوکیشن، یہ بھی یہودیوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا، چیک کرتے رہتے ہیں کہ دنیا بھر کے درسی کتابوں کے اندر ہمارے خلاف کیا مواد موجود ہے۔ یعنی ہمارے پاس پاکستان میں ایسا کوئی مواد ایز سچ نہیں ہے، لیکن یہاں عربوں میں بہت زیادہ اس کا رجحان تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے سعودی عرب کے نصاب میں بہت بڑی تبدیلی دیکھی ہے، اور جن چیزوں پہ اعتراض تھا وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ اب اعتراض کن چیزوں پہ تھا؟ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان اور اہل ایمان جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، کفار جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ ان کو لگتا ہے کہ غلط عقیدہ ہے، ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے۔ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں، اس کے اوپر بھی وہ اعتراض کرتے ہیں، اور دیگر اس طرح کے بہت سارے کانٹینٹ شامل ہیں، یعنی یہودیوں کے دنیا پر کنٹرول اور اختتام کی طرف لے جانا، یعنی جو دنیا میں یہودی کنٹرول کر رہے ہیں یہ کنٹرول کریں گے، تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، دنیا کو اختتام کی طرف لے جائیں گے، ایک آخری جنگ ہوگی، مسلمانوں کو ہر حال میں جہاد کے لیے تیار رہنا ہوگا اور شہادت کے لیے بھی ان کو تیار رہنا چاہیے، اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے وہ اسلام کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ یہ سب چیزیں سعودی نصاب کے اندر شامل تھیں جو یروشلم پوسٹ کے مطابق ختم کر دی گئی ہیں۔ اخبار یروشلم پوسٹ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی آگے یہ لکھتے ہیں کہ ابھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہمارے لیے نسبتاً سخت ہیں، وہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم 2002 سے لے کر اب تک کے سارے نصاب کا معائنہ کریں یا جائزہ لیں تو 2020-21 کا جو نصاب اب جاری کیا گیا ہے رائل فیملی کی جانب سے، یہ ہوتا ہے جو اب منظور کیا گیا ہے، اور 30,000 اسکول جو ہیں سعودی عرب میں وہ، اور بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا میں جو سعودیز کے یا عرب بچوں کے اسکول ہیں ان کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں اب یہ چیپٹر ختم کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ ایک چیپٹر ہے دا زائنسٹ ڈینجر، یعنی جو صہیونیوں کا خطرہ ہے وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے چیپٹر، اور اس کو ختم کر دیا گیا، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے۔ تو مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے چیپٹرز، بہت سارے ایسے نصاب کے اندر چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں مزید ختم ہو جائیں گی، لیکن اب تک کا یہودیوں کے مطابق یا اسرائیلیوں کے مطابق عربوں کا یہ بہترین نصاب ہے جو اب بچوں کو پڑھایا جائے گا۔ تو اس سے پہلے جو پڑھاتے رہے ہیں کیا وہ جھوٹ تھا؟ کیا جو شاہ فیصل کے دور میں پڑھایا وہ جھوٹ تھا؟ جو انہوں نے ان سے پہلے جتنے بھی بادشاہ گزرے، شاہ سلمان یا ان سے پہلے، ان کے ادوار میں جو بھی نصاب پڑھایا گیا کیا وہ جھوٹ تھا؟ یا اب ایک فریب دیا جا رہا ہے اور وہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں؟ تو آپ اپنے علوم کا، یعنی اگر آپ اس میں سے وہ چیزیں نکال دیں جو آپ نے خود سے بنائی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قرآن پاک میں سے تو نہیں نکال پائیں گے آپ، احادیث میں تو آپ نہیں نکال پائیں گے۔ احادیث میں بھی وہ تمام چیزیں ویسے ہی موجود رہیں گی جیسے وہ لکھ چھوڑی گئی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوئی تھی، اور قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، قرآن پاک بھی ویسے ہی رہے گا، اس میں سے آپ یہ کبھی نہیں نکال سکتے۔ تو مسلمانوں کا اصل نصاب قرآن و حدیث وہ تو ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس دنیاوی نصاب میں آپ کوئی ڈالیں یا کچھ نکالیں، اس سے کوئی بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن فی الحال یہودی کامیاب ہو رہے ہیں عربوں کو دبانے میں اور ان کو اپنے مطابق چلانے میں، اور ان کے اوپر خاصا کنٹرول انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ اب رہ گئی بات پاکستان کی، تو اب تک تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب کیونکہ وزیر اعظم کہتے ہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، تو اس کے اوپر بھی گیم کی جا رہی ہے۔ یعنی اس وقت ایک تحریک کھڑی ہے اپوزیشن کی، وہ پولیٹیکلی تو ناکام ہوئے ہیں، لوگوں نے ان کی سیاست کو رد کیا ہے، تو آنے والے دنوں میں وہ اپنی تحریک کو مذہبی رنگ دیں گے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل سے متعلق کچھ مزید آپ کو افواہیں سننے کو ملیں، کچھ مزید آپ کو ایسا کنٹینٹ سننے کو ملے جس سے آپ کو شک گزرے کہ شاید یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے والی ہے۔ لیکن اگر اس حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کیا، فلسطینیوں کو ان کا حق ملے بغیر، تو یہ اپنے پاؤں پہ سب سے بڑا کلہارا ماریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔